جب یہ محراب میں کھڑے ہوں گے تو آپ ایک بات غور کرو، آپ جب نماز پڑھتے ہو تو نماز کی نیت آپ کو سکھائی جاتی ہے۔ اب یہ محراب میں آ گئے، اب ان کے پیچھے ان کے بڑے موجود ہیں، ان کے بھائی موجود ہیں، ان کے اور بھی رشتہ دار، چچا بھی ہیں، خالو بھی ہیں، پھپھا بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ جب یہ محراب میں کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے تو یہ تو نیت کریں گے کہ بھئی میں نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن ان کے پیچھے جو صف میں کھڑے ہوں گے ان کے رشتہ دار ہیں، تو یہ کسی کے بھانجے ہیں، یہ کسی کے بھتیجے ہیں، یہ کسی کے بھائی ہیں۔ جب یہ محراب میں کھڑے ہوں گے تو پیچھے کھڑے رہنے والے جب نیت کریں گے تو ایک باپ یہ نیت نہیں کرے گا کہ میں بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، ایک بھائی یہ نیت نہیں کرے گا کہ میں اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، ایک چچا یہ نیت نہیں کریں گے کہ میں اپنے بھتیجے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، ایک ماموں یہ نیت نہیں کریں گے کہ میں اپنے بھانجے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، ایک استاد بھی یہ نیت نہیں کرے گا کہ میں اپنے شاگرد کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ سب کی نیت یہ ہوگی کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ اب تک میرا رشتہ دار تھا، اب تک میرا بھائی تھا، اب تک میرا شاگرد تھا، لیکن یہ مصلی امامت پر اپنے سینے میں قرآن کو لے کر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، تو میرا بھائی ہوتے ہوئے بھی یہ میرا بھائی نہیں بلکہ یہ میرا امام ہوگا۔ بیٹا ہے میرا، بیٹا ہونے کے باوجود یہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میرا امام ہوگا۔ بھتیجا ہونے کے باوجود یہ میرا بھتیجا نہیں بلکہ میرا امام ہوگا۔ تو یہ عزت، یہ عظمت آپ کو ملے گی کب؟ جب قرآن آپ کے سینوں میں محفوظ ہوگا، جب آپ قرآن کو یاد کرو گے، جب قرآن آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا۔ اور ناظم اجلاس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اگر یہ اتنا جلال والا کلام ہے کہ اگر یہ پہاڑ کی چوٹی پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے تعارف میں کہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس جلالت والے کلام کو پہاڑ کے سینے پہ اگر اتارتے تو کلام کے جلال سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتا۔ اب ذرا سوچئے، جو کلام اتنے جلال والا ہے یہ آپ کے سینوں میں، میرے سینے میں، ان کے سینے میں محفوظ ہو گیا، یہ کیا بات ہے بھئی؟ تعارف تو قرآن کا یہ کرایا جا رہا ہے کہ یہ جلال والا کلام ہے اور یہ آپ کے ہمارے سینوں میں اتر گیا، کیا بات ہے؟ عزیزو، بات کچھ نہیں ہے۔ یہ کلام پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ بکھر جاتا، ٹوٹ جاتا، پھیل جاتا، لیکن یہ کلام سینہ پاک مصطفیٰ پہ نازل ہوا اور سینہ پاک مصطفیٰ نے جلال قرآن کو اپنے پاس رکھا اور جمال قرآن اپنے غلاموں کو عطا فرمایا۔ یہ حضور کا واسطہ ہے، یہ حضور کا وسیلہ ہے کہ ہم قرآن کے حفظ کرنے کے لائق ہوئے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اپنے محبوب کا نام لیوا بنایا اور ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کی جانب سے جو کلام اس کے حبیب پر نازل کیا گیا اس کو ہم حفظ کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے، حضور کی آپ پر بڑی عنایت ہے اور اولیاء کرام کی آپ پر توجہات ہے کہ آپ اس مدرسے میں قرآن حکیم یاد کر رہے ہو اور قرآن کا ترجمہ بھی انشاءاللہ سیکھو گے، قرآن کی تفسیر بھی آپ زندگی میں پڑھو گے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے۔ اب دنیا میں تو آپ عزت والے ہو، آپ عظمت والے ہو۔ اب دنیا دار لوگ اگر کسی مال والے کو، کسی دولت والے کو اگر VIP بنا لیتے ہیں
تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ حقیقت میں VIP تو آپ لوگ ہو، حقیقت میں VIP تو آپ لوگ ہو کہ اپنے سینوں میں قرآن کو لیے چل رہے ہو، قرآن کو لیے بیٹھ رہے ہو، قرآن کو لیے سو رہے ہو، قرآن کو لیے جاگ رہے ہو، اور آپ کی صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہو رہی ہے۔ اصل VIP اور VVIP تو آپ لوگ ہو۔ اگر کوئی آپ کی قدر نہ کرے تو یہ بات تو اکثر لوگوں کے منہ سے آپ نے سنی ہوگی کہ بھئی گدھے کو زعفران کی کیا قدر۔ گھاس اور زعفران ایک جیسی سمجھتا ہوں نہیں۔ تو یہ اگر کوئی آپ کی قدر نہ کرے تو آپ یہی سمجھیں کہ بھئی کہنے والوں نے اچھا کہہ دیا اور بڑا واضح کہہ دیا کہ بھئی گدھے کو زعفران کی کیا قدر ہے۔ تو جو ناقدرہ ہے وہ دنیا کے رنگینیوں میں پڑا رہے گا، لیکن آپ کی جو قدر کرنے والے ہیں عزیزان گرامی، وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو سمندروں میں تیرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سمندر کی مچھلیاں اللہ کے دین کے علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کتنے عظمت والے ہو میرے بچوں، یہ جان لو کہ آپ زمین پر چلتے ہو تو آپ کے قدم زمین پر نہیں بلکہ فرشتے آپ کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں۔ اتنے عظمت والے لوگ ہوں، اور آخرت میں سب پریشان، اپنے اپنے عمل کو لے کے پریشان، کوئی نمازوں کی کمی کو لے کے پریشان، کوئی روزوں کی خامی کو لے کے پریشان، کوئی زکوٰۃ کے کمی اور خامی کو لے کے پریشان، کوئی حج کے نہ کرنے یا پھر حج کے کرنے لیکن اخلاص کے نہ ہونے کو لے کے پریشان۔ نیکیاں تو دنیا میں کرتے رہیں گے، کوئی نیکیاں دکھاوے کے لیے ہو گئی لیکن وہ نیکیاں وہاں کام آنے والی نہیں ہیں، وہاں سب پریشان۔ لیکن کچھ طبقے ایسے ہیں جن میں سے ایک طبقہ حافظ قرآن کا ہے، سب پریشان ہوں گے، وہ پریشان ہونے والا نہیں، بلکہ لوگ تو اس کو ڈھونڈتے پھریں گے، بھئی حافظ قرآن مل جائے تو ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حافظ قرآن کو حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائے گا کہ وہ جس کو چاہے 7 آدمی کو جنت میں لے کے چلے جائیں۔ اچھا، یہ تو آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا جس کی وجہ سے وہ دور سے پہچانے جائیں گے، لوگ ان کی طرف دیکھ کے کہیں گے دیکھو یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کرایا تھا، انہوں نے اپنے بچے کو کانوینٹ میں نہیں ڈالا تھا، مشن اسکول میں نہیں ڈالا تھا، ہائی اسکول پرائمری اسکولز میں نہیں ڈالا تھا، پینٹ شرٹ پہنا کر، کوٹ پینٹ پہنا کر، گلے میں ٹائی لگا کر اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہونے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچے کو کرتا پیجامہ پہنے، شیروانی پہنے، صدری پہنے، سر پر امامہ باندھے دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سروں پر تاج رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا مستقبل ہے۔ عزیز بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ مدرسے تو بہت ہیں لیکن میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، دوسرے مدرسے، کئی مدرسے کے ناظم، بانی، محتمین، اساتذہ فقیر سے رابطے میں رہتے ہیں اور اپنے اپنے مدرسوں میں آنے کی بڑی خواہش بھی کرتے ہیں۔ پھر اصولاً مجھے جانا بھی چاہیے لیکن طبیعت گوارا نہیں کرتی، لیکن فیاض بھائی کا معاملہ اور ہے۔ اس مدرسے کا جو نظم ہے اس کو دیکھ کر میں برسوں پہلے متاثر ہوا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ کہیں اور نہیں جانے والا اس مدرسے میں دوڑا دوڑا چلا آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دل سے ان کو دعائیں دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کاروبار دیا ہے، اور کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ذہن ہوتا ہے کہ بھئی یہ لگاؤ اور اس سے اس کا ڈبل نکالو، یہ مزاج ہوتا ہے، کاروباری لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن کاروباری ہوتے ہوئے بھی اگر یہ چاہتے تو ان کی اپنی جو زمین ہے اس میں ایک بڑا مشن اسکول ڈالتے، ہزاروں روپے کی فیس وصول کرتے، بڑے بڑے ٹیچرز کو بلاتے،
بچوں کے اور والدین سے، اولیاء سے، سرپرست سے بڑی بڑی فیسیں لیتے، اساتذہ ٹیچرز کو بھی پالتے، خود بھی لاوش لائف گزارتے. یہ کر سکتے تھے، لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے اپنی آخرت کو چنا، اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو انہوں نے منتخب کیا. دنیا کی حقیقت کو یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنا بھی کما لیں سب چھوڑ کے جانا ہے. جانے والی، ساتھ رہنے والی جو چیز ہے عزیز بچوں، وہ ہے دین کی خدمت. اس کو انہوں نے چنا اور الحمدللہ بچے بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ مدرسہ چل رہا ہے، انہیں پڑھایا جاتا ہے، انہیں آرام سے رہنے کا مقام بھی ہے، ان کے کھانے کا نظم بھی ہے، ان کے لباس کا اہتمام بھی ہے. اللہ تعالیٰ فیاض بھائی کی عمر میں دراز کی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، ان کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، اور ان کے توسط سے ان کے جو افراد خاندان ہیں، ان کے جو احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمائے. آمین. اللہ ان کو نظر بس سے محفوظ و معمون رکھے. دیکھو حفظ قرآن آپ کر رہے ہو، اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھنا کہ آپ گھر سے آئے، مدرسے میں رہ رہے ہو، مدرسے سے آپ پھر گھر کو جاؤ گے، تو آپ مدرسے میں اس طرح رہو کہ آپ کے گھر والوں کو کوئی برا نہ کہے. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر مدرسے میں لوگ یہ کہیں کہ یقیناً ان کے گھر کا ماحول اچھا ہے، تو جہاں اچھی طرح سے رہ رہے ہیں. اور جب آپ اپنے گھر کو جاؤ تو اسی اچھے اخلاق، عمدہ کردار کے ساتھ رہو، تاکہ آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار یہ کہیں کہ واقعی یہ مدرسے میں پڑھ کر بڑے اخلاق والا ہو گیا. تو اس طرح آپ مدرسے میں ہو تو گھر کے نمائندے ہو، اور آپ گھر کو جاؤ گے تو مدرسے کے نمائندے رہو گے. اپنے عادات و اخلاق کو درست رکھیے، صاف صفائی کا اہتمام کیجیے، اور اچھے لگیے. اچھے لگنے کا مطلب پاؤڈر لگا لینا، کریم لگا لینا، یہ نہیں، بلکہ اچھے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سلیقے کا ہو، آپ کی بول چال سلیقے کی ہو. آدمی زبان کھولتا ہے تو صرف اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کے گھرانے کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کے ماحول کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کے علم کا بھی پتہ چلتا ہے. تو آپ اپنی زبان کو صاف ستھری کیجیے، گالی گلوچ سے گریز کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے گریز کیجیے، اچھے اخلاق سے پیش آئیے. آپ مدرسے میں جن چیزوں کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ العزیز ساری زندگی آپ انہی عادتوں کے ساتھ رہیں گے. عزیز بچوں، انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ آپ بڑی عزت والے ہو، آپ بڑی عظمت والے ہو. یقیناً آپ کے چچیرے بھائی، آپ کے پھپھیرے بھائی، آپ کے ممیرے بھائی، آپ کے سگے بھائی بڑے اسکول میں پڑھ رہے ہوں، ان کو ان کے لیے گھر پہ بس آتی ہو یا پھر ان کو چھوڑنے کے لیے گھر سے گاڑی جاتی ہو. یاد رکھو یہ ساری عظمت یقیناً عظمت کی بات ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اتنا اپنے ذہن میں رکھو کہ ان کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا مت ہو جانا. یہ اپنے ذہنوں میں رکھنا کہ حضور نے تم کو عزت والا کہا ہے، حضور نے تم کو عظمت والا کہا ہے. کسی کی جوتی کو دیکھ کر مغرور مت ہونا، کسی کی گاڑی کو دیکھ کے مغرور مت ہونا، کسی کے کپڑے کو دیکھ کے متاثر مت ہونا، کسی کے حلیے کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا، کسی کے اثر رسوخ کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا، بلکہ اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھنا کہ میرے سینے میں اللہ کا کلام موجود ہے، یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے. ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہے، حفظ قرآن کی سعادت ایک طرف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عمر دراز عطا فرمائے. حفظ قرآن کو تکمیل کرنے کی سعادت مولا تعالیٰ نصیب فرمائے حضور پاک کے صدقے میں، اور قرآن کے فیضان سے ہمیشہ آپ کو مالا مال رکھے، اور قرآن آپ کی زبانوں پر جاری و ساری رکھے، اور قرآن کی ہدایت کے مطابق آپ اپنی زندگی
گزاریں، اللہ تعالیٰ آپ کا معاون ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو جائے۔ پھر دارالعلوم نور و منور کے بانی ناظم اور جو ان کے رفقا ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ان کو ترقی عطا فرمائے، ان کو حفظ و امان میں رکھے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جو بزرگ ہیں ان کی عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ درازی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔